بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تھا، اور یہ کیس وہ کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 عظیم ججز جن کا تاریخ میں ہمیشہ نام لکھا جائے گا، جن ججز کی سربراہی اس بینچ کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کر رہے تھے، ان 5 عظیم ججز نے کہا کہ شہریوں کا سویلینز کا جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ جو 9 اور 10 مئی کو شہری جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے۔ باقی انسداد دہشت گردی کے عدالتیں وہاں آپ کریں ٹرائل۔ 5 ججز کے نام جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو کچھ ہوا ان ججز کے ساتھ کہ 2 ججز کو ریزائن کرنا پڑا، مستعفی ہونا پڑا، اعجاز الاحسن صاحب کو اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو، لیکن وہ ریزائن ضرور کر گئے، لیکن تاریخ میں اپنا نام روشن الفاظ میں لکھوا گئے ہیں کہ یہ وہ عظیم ججز تھے جنہوں نے تمام تر دباؤ کو مسترد کیا، فیصلہ دے دیا، باقی کنسیکوینسز اس کے جو بھی تھے، اس کے بعد ان کو عہدہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے کم از کم پاکستان کے شہریوں کے جو حقوق ہیں آئین میں دیے گئے ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے یار جن کے ساتھ مل کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنایا تھا، کیونکہ نون لیگ نے ایک قانون سازی کی تھی کہ سپریم کورٹ میں 184(3) کے جو فیصلے ہوں گے اس میں انٹرا کورٹ اپیل ہوگی۔ انٹرا کورٹ اپیل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنایا 6 رکنی، اور اس کا سربراہ بنایا اپنے یار جسٹس سردار طارق مسعود کو۔ جسٹس سردار طارق مسعود وہ تھے جنہوں نے آئین کی کتاب پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے، اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے جب اس بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے سماعت شروع کی تو ان پر سب سے پہلے اعتراض ہوا کہ جناب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، کیونکہ آپ وہ موصوف ہیں جو جب یہ بینچ عمر دا بندیال صاحب نے بنایا تھا تو آپ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ میں شامل کیا گیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ کو اس بینچ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن آپ اچھل پڑے تھے اس وقت، آپ کو کرسی پہ آپ بیٹھا نہیں جا رہا تھا، آپ اچھل پڑے تھے کرسی سے، اور آپ کو کوئی مسئلہ تھا، پتہ نہیں کرسی میں ایسا کیا تھا کہ آپ اچھل کے آ رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اس بینچ میں نہیں سنوں گا یہ کیس، اور آپ اٹھ گئے تھے۔ اس وقت پتہ نہیں، اس وقت ظاہر ہے جو بھی خوف تھا، اس وقت پتہ تھا کہ اس بینچ میں اپرائٹ ججز بیٹھے ہیں، اس وقت پتہ تھا کہ اس بینچ میں منیب اختر بیٹھا ہے، اس وقت پتہ تھا کہ اس بینچ میں اعجاز الاحسن بیٹھا ہے، اس وقت پتہ تھا کہ اس بینچ میں مظاہر علی اکبر نقوی بیٹھا ہے، اس وقت پتہ تھا کہ اس بینچ میں عائشہ ملک بیٹھی ہیں، اس وقت پتہ تھا کہ اس بینچ میں یحییٰ آفریدی بیٹھے ہیں، تو اس وقت پتہ تھا کہ ہماری واردات نہیں کامیاب ہوگی اور ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، ننگے ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، اور ہم ڈیلیور بھی نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے موصوف اٹھ گئے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اٹھ گئے تھے، ان دونوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ تو یہ ان پہ اعتراض ہوا کہ جناب آپ تو اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، آپ تو ریکیوز کر گئے تھے، تو آپ کیسے یہ کیس سن سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں سن سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا جاؤ میرا جو کرنا ہے کر لو، میں سنوں گا۔ ظاہر ہے جب یار آپ کا چیف جسٹس پاکستان ہو پھر آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ آپ سیاہ کریں، آپ سفید کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ یہ ملک آئین کے مطابق تھوڑی چل رہا ہے۔ ڈاکٹر بابر رحمان جیسے کہتے ہیں کہ سرزمین بے آئین ہے، یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا، یہ جنگل کا قانون ہے، یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت کے اس سے چلایا جا رہا ہے، مینیج کر کے چیزوں کو۔ تو بیٹھے رہے وہ۔ اچھا، انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے کہا اچھا آپ کے اعتراضات سنتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ جو 5 عظیم ججز کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا، اور انہوں نے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی اجازت دے دی۔ یہ سب سے بڑی ان کی نوکری تھی جو سردار طارق مسعود نے کی، چابی والا کھلونا، ایک اعلیٰ کار، ایک مکروہ کردار پاکستان کی عدلیہ کا۔ تو انہوں نے جناب الاؤ کر دیا کہ آپ کریں سویلینز کا ٹرائل، جو مرضی ان کے ساتھ حشر نشر کرنے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب پھر لمبی تاریخ ڈال گئی، معاملہ قاضی صاحب نے پھر لگایا نہیں، پھر جب لگایا تو کیونکہ اس وقت سردار طارق مسعود اپنا کام دکھا چکے تھے، تو اس کے بعد موصوف ریکیوز کر گئے، بینچ سے الگ ہو گئے، اور بینچ ٹوٹ گیا۔ ڈیلیور کر چکے تھے، وہ اپنی نوکری پوری کر چکے تھے، جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ چابی والا کھلونا تھا، جو اس کو چابی دی گئی تھی وہ چابی والا کھلونا وہ اپنی وہ واردات ڈال چکا تھا۔ اس کے بعد جناب قاضی صاحب نے دوبارہ جو بینچ تشکیل دیا کمیٹی میں بیٹھ کے، اس میں جناب انہوں نے جسٹس شاہد وحید صاحب کو ایڈ کیا اور دوبارہ بینچ بنا دیا۔ اب اس بینچ کے اوپر اس سے پہلے اعجاز الاحسن صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ طے یہ ہوا تھا کہ 7 رکنی بینچ بنے گا، سینیارٹی کی بیس پہ بنے گا، لیکن اس بینچ میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور اب کمیٹی کے تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ آیا یہ 2-1 سے بینچ بنا ہے یا 3-0 سے بینچ بنا ہے، کمیٹی کیونکہ بناتی ہے، کہ اس بینچ میں جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو شامل نہیں کیا گیا، اور حسنات ملک صاحب نے ایک ویلاگ میں کہا کہ کیونکہ ان دونوں ججز کی انسانی حقوق کے حوالے سے، شخصی آزادیوں کے حوالے سے، کیونکہ ان کا موقع بڑا واضح ہے، تو اس لیے ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، یہی نظر آ رہا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بالکل زبردست ٹریک پہ جا رہے ہیں، جس طرح سے وہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی نا کہ آسان راستہ مجھے آتا ہے، تو اسی طرح کے راستوں پہ آج کل بہت سے لوگ چل رہے ہیں۔
اچھا جی، اب یہ ہوا کہ آج سماعت کا آغاز ہوا. میں آپ کو پہلے ہیئرنگ کی تفصیلات بتا دیتا ہوں اور اس دوران آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی ڈیولپمنٹ جو KPK کے حوالے سے ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور جو عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کے راستے پر چل نکلے ہیں اور آج انہوں نے ایک پہلا اس کے لیے اقدام بھی کیا اور ثبوت دیا کہ وہ عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو جو جواد خواجہ صاحب ہیں ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا، خواجہ احمد حسین صاحب نے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے معاملہ اٹھایا کہ جو آج فیملیز آئی تھیں جن کے ٹرائل ہو رہے ہیں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں، ان کی فیملیز بڑی تعداد میں آئی تھیں. بیچارے بزرگ تھے، بچے تھے، خواتین تھیں. صبح وہ سیری کر کے لاہور سے نکلے اور حیدر مجید صاحب کے جو بھائی تھے وہ ان کو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، حیدر وحید صاحب کے بھائی، حیدر مجید صاحب کے، اور ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب بھی تھے، حسان نیازی صاحب کے والد. تو یہ فیملی ساری آئی تھیں، لیکن فیملیز کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکی. جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا دور ہے، شفافیت کا دور ہے اور آئین کا دور ہے، آئین کی یہاں پہ حکمرانی ہے. تو بہرحال قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت کے سپریم کورٹ میں ان کو نہیں داخل ہونے دیا گیا. تو سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا انہوں نے، اور معاملہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیملیز باہر دھکے کھا رہی ہیں، ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو آپ ان کو آنے کی اجازت دیں. اس پہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں نہیں جی کمرہ عدالت میں، اور پہلے اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ کمرہ عدالت میں وہ آ سکتے ہیں، گیلری میں آ سکتے ہیں، ان کے اہل خانہ کو سننے کی اجازت دیں. اس پر جسٹس امین الدین خان صاحب جو بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ کمرہ عدالت بھرا ہوا ہے، انہیں کہاں بٹھائیں گے، عدالت آنے پر اعتراض نہیں ہے، ان کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، تجویز دیں کہ انہیں کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر اپنا بتایا کہ وہ جو لاہور بار ایسوسیشن ہے اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے ان دونوں کی طرف سے وہ انہوں نے 6 درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی ہیں. اس کے بعد اعتراض ہوا بینچ کے اوپر. جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا کہنا تھا کہ فیصلہ 5 رکنی بینچ نے کیا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی 9 ججز کو سننا چاہیے تھا. اگر اس وقت 9 ججز سنتے تو پھر انٹر کورٹ اپیل کہاں جاتی، پھر تو انٹر کورٹ اپیل جا ہی نہیں سکتی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب آپ ماضی کی باتیں چھوڑ دیں، اب آپ جو ہے وہ آگے چلیں. لیکن جو وکلا ہیں انہوں نے پھر بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جناب سلمان اکمل راجہ صاحب نے بھی لاہور سے ویڈیو لنک پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اپیلوں کی سماعت کے لیے 8 رکنی بینچ بنایا جائے، اور خواجہ احمد حسن صاحب نے کہا کہ 9 رکنی بینچ بنایا جائے. تو اس کے بعد جو فیصل صدیقی ایڈوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو حکومت ہے، جب اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نے اپیلیں دائر کر دی تھیں انٹر کورٹ اپیلیں، تو پھر یہ کیسے ہو گیا ہے کہ کئی اداروں نے اپنے اپنے پرائیویٹ وکیل جو ہیں وہ انگیج کر لیے ہیں؟ کیا یہ پرائیویٹ وکیل انگیج کر سکتے تھے؟ کیونکہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجودہ قاضی فائز عیسی صاحب کا کہ اگر سرکار کوئی پرائیویٹ وکیل کرے گی تو پہلے جو سرکاری وکلا کی ٹیم ہے وہ اپنا ایک اعترافی، ایک طرح کا آپ سمجھ لیں، آپ کو عام ویور کے بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اعترافی بیان دے گا کہ میں بڑا نااہل ہوں، میں بڑا نالائق ہوں، میں بڑا نکما ہوں، میرے بس کی یہ بات نہیں ہے، میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اس کیس میں، لہٰذا پرائیویٹ وکیل انگیج کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ پرائیویٹ وکیل انگیج نہیں کر سکتے. لیکن اس پہ بھی کوئی خاص سنوائی نہیں ہوئی اور کوئی اس طرح کی لفٹ جو ہے وہ نہیں کرائی گئی.